اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملګرو نن به د محکومو او د نورو دلته چې کومه محکوم کامونه دي د هغې په خاطر یو ځل د دوی سره په اردو ژبه باندې خپل پیغام ریکارډ کوم نو او په آخر کې به یو پښتو خبرې کوم. سب سے پہلے جتنے بھی دوست ہیں سب کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو بہت سارے عوامل ہے، ٹاپک ہے جن پہ بات کرنا ضروری ہے. اگرچہ میں نے اس حوالے سے اس سے پہلے بھی باتیں بہت سارے کیے ہیں، مگر کچھ باتیں ایک بار پھر ایک نیک مقصد کے لیے دوبارہ شیئر کروں گا. میں ہسٹری میں تو زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن جنگ کیسے شروع ہوا، پھر کیا ہوا، پی ٹی ایم کیسے بنا، یہ تھوڑا کرتا ہوں. 2004 میں ساؤتھ وزیرستان میں پہلی بار یہاں پر حکومت نے دعویٰ کیا، دنیا نے دعویٰ کیا کہ یہاں پر دہشت گرد تھے. اس کے خلاف وہاں پر جو ان کی موجودگی ظاہر ہو گئی تو اس کے خلاف سب سے پہلے لشکر بنانے والے جو بندہ تھا وہ علی وزیر کے بڑے بھائی فاروق وزیر تھے، جن کو وہاں پر دہشت گردوں نے ٹارگٹ کلنگ میں جان سے مار دیا، شہید کر دیا. اس کے بعد ان کی پوری فیملی یکے بعد دیگرے یہ کوشش کرتی آ رہی تھی کہ کسی طرح وانا سے ان لوگوں کو نکال دے. ان کے لیے لشکر کشی کرنا آمازائی وزیر قبائل کی طرف سے یہ جاری تھا. 2005 میں ساؤتھ وزیرستان وانا کے علاقے میں قومی لشکر یہاں پر 4 دن تک مسلسل انہی دہشت گردوں کے خلاف وہاں کے عوام، قبائلی عوام لڑ رہی تھی انہی کے سربراہی میں، اور 4 دنوں میں 164 شہادتیں دی ہیں عوام کی طرف سے، اور وہاں سے دہشت گردوں کو نکال دیا گیا. مانتے ہیں وہاں 2-3 فیملیز نے، یہاں تک کہ زیادہ گنو 10 تک فیملیز نے ان کو پناہ دی ہوگی، لیکن پورے علاقے نے اس کے خلاف اٹھ کر اس کو بگا دیا، لشکر بنا دیا، 164 شہادت دی. آج تک ان 2-3 یا 10 تک جو فیملیز ہے جنہوں نے پناہ دی ان کا نام تو لیا جاتا ہے، مگر ان کا نہیں جنہوں نے اس کو نکالنے کے لیے قربانیاں دی. اس کے بعد علی وزیر کے فیملی کو یکے بعد دیگرے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا دہشت گرد، اور آج تک ان کے فیملی کے تقریباً 17 افراد شہید ہو چکے ہیں. 2004 میں پہلی بار جب آپریشن شروع ہو گیا ہمارے علاقے میں، میں خود آئی ڈی پیز بنا اپنے علاقے کے دیگر لوگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ. اس وقت میرا عمر 10 سال تھا، میری پیدائش 1994 ہے. اس کے بعد ہمارے علاقے میں جو مشران تھے، جو یہاں پر کسی قسم کی دہشت گردی یا علاقے میں اندر داخل ہونے کی، اس کی مخالفت کر رہے تھے، تو ان سب کو یکے بعد دیگر شوٹ کرنا شروع کر دیا، شہید کرنا شروع کر دیا. ان میں سے ہمارے اپنے پرائے، ہمارے علاقے کے مشران، یہ سب تقریباً انہوں نے یہ، اور ان میں سے تقریباً 1400 جو مشران شہید کر دیے گئے ہیں، ان میں سے تقریباً 25% سے لے کر 30% تک ہے جو مارنے کا دعویٰ ہے، شہید کرنے کا، وہ طالبان نے ذمہ داری قبول کی، جبکہ باقی سب نامعلوم افراد کے کھاتے میں چلے گئے. 2007-06 میں ہمارے علاقے میں پھر آپریشن، 2007 میں پھر آپریشن، اور 2009 میں آپریشن رائے نجات میں ہم
साउथ वजीरिस्तान के मसूद के बिला मुकम्मल तौर पर IDPs बने। हमने अपने इलाका इसलिए छोड़ा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने कहा कि आप लोग कोऑपरेशन करें, हम यहाँ ऑपरेशन करके यहाँ से दहशतगर्दों की मुकम्मल सफाई चाहते। दोस्तों, IDPs वर्ड तो आप सुन सकते हैं, मगर 8 साल तक IDPs हम खुद रहे हैं। ये IDPs उस 8 सालों की जलील ज़िंदगी की तर्जुमानी ये एक लफ्ज़ नहीं कर सकती है। यहाँ पर दर बदर फिर रहे थे। वज़ीरिस्तान में चूँकि शनाख्ती कार्ड के उस वक्त ऑफिस नहीं थे, बहुत सारे लोगों के शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से वो लापता अफराद हो गए। यहाँ पर जब हम IDPs बन रहे थे, सच ये है कि जो वहाँ के तालिबान है वो रास्ते में खड़े थे टांक में, और यहाँ पर हमारे आम आवाम को लूट रहे थे और रात वहाँ के टांक और डी खान के कल्लों में गुजारते थे। ये उसके बाद कत्लेआम शुरू हो गया। IDPs भिखारियों की तरह लाइन में खड़े होकर रोटी मांगते थे, क्योंकि और कोई चारा नहीं रह गया था। ये वक्त भी एक एक दिन गिनते गिनते हम गुजार रहे थे। 2010 में मैंने FSC की। 2010 के बाद 11 में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। मैं अपने वालिदैन जो थे वो गुर्बत की वजह से, बहुत ही गुर्बत में हम पर तालीम हासिल कर रहे थे, तो उसी वजह से मैं सिर्फ स्टडी करता था, बाकी किसी चीज़ में पर भी मेरी तवज्जो इसलिए नहीं थी। ये तो सुनता था, ये हुआ, खुद देखता था, मगर प्रेशर घर की तरफ से कि चूँकि आप पढ़ें, शायद ये हालात ऑपरेशनों की वजह से ठीक हो जाए, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 2014 में ऑपरेशन ज़रब वज़ीरिस्तान में एक दूसरा ऑपरेशन शुरू हुआ। उस वक्त मैं स्टूडेंट था, और उस वक्त मेरे एहतजाज आज भी रिकॉर्ड पर हैं कि जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके मेरेली में एक घर पर हमले में उसी घर के 28 ख़वातीन और बच्चे शहीद हो गए, उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया। और उसके एक हफ़्ते बाद वहाँ पर उस जो कॉलेज है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल सनाउल्लाह के घर पर बमबारी हो गई, जिसमें उसके बेटियां और बीवी शहीद हो गई। उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया, और उसी दिन अननोन नंबर से कॉल आया कि आइंदा इस तरह कोई एहतजाज नहीं करना है। मैंने कहा आप कौन हैं? उसने कहा जी हम ISI वाले हैं। ये जब दोस्तों ने ये सुना तो बाकी जो दोस्त थे वो, क्योंकि उस वक्त ये मतलब इस तरह था कि तालिबान, ISI ये सब कुछ बस एक काम कर रहे थे, आम आवाम को मारना। 2016 में हमारी वापस रिपीट्रिएशन हो गई। इस बीच में जिन जिन शहरों में हमारे आम आवाम रहते थे, उन सब शहरों में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मिसिंग पर्सन्स और दिगर मसाइल अपने पीक पर थे। एक नकीबुल्लाह महसूद नहीं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में नकीबुल्लाह की शक्ल में लोगों को उठाकर उनको शहीद कर दिया जाता था। कराची में और दिगर शहरों में हमारे जब किसी बंदे को उठाते थे तो उसके लाश पर भी वो पैसे लेते थे। ये सब कुछ होता रहा। हम उस वक्त एहतजाज करते चले आ रहे थे, मगर एहतजाज न कोई कवरेज था, और हमारी उम्र भी ये थी कि बस बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था एक एहतजाज के लिए भी, लोगों को इकट्ठा करना। मशरान तकरीबन उस वक्त वो सब तकरीबन शहीद कर दिए जाते। हमारे इलाके के आखिरी मशर जो थे वो हमारे MNA मौलाना मेरुद्दीन साहब थे। उन्होंने नेशनल असम्बली में आखिरी बार तकरीर करते हुए फ़ौज पर बहुत ज़्यादा तनकीद किया कि वो वहाँ पर आम लोगों पर बमबारियाँ करते हैं। वो खुदारा दहशतगर्दों के साथ जो कुछ करते हैं करें, लेकिन आम आवाम पर बमबारियाँ न करें। उस तकरीर के बाद वो घर आ रहे थे, टांग के करीब एक चेक पोस्ट के सामने उस पर हमला कर दिया गया, और अखबारात में और TV पर खबर चली
کہ نامعلوم افراد نے اسے شہید کر دیا. ہمارا اس وقت کوئی نہیں رہا. اس وقت ہم تقریباً یہ 2010 میں لاسٹ واقعہ یتیم ہو چکے تھے سیاسی لوگ. ہر کوئی یہاں پر وہی نیریٹو بیان کرتا تھا جو یک طرفہ تھی, جو DJISPR کی طرف سے آتی تھی. کوئی نہیں سنتا. پھر ہم 2016 میں واپسی ہوئی. ہم نے واپسی خود نہیں کیے. پاکستانی فوج نے اعلان کیا کہ یہ علاقے اوپن ہیں, آپ لوگ ابھی آ جائیں. ہم واپسی کر رہے تھے. میں قرآن پاک پر, صرف میں نہیں, ہمارے علاقے کے کوئی ایک تو مسلمان ہوگا, وہاں کے علماء ہیں, وہ اس چیز پر قرآن پاک پر ہاتھ رکھیں گے اور قسم کھائیں گے اس چیز کے کہ ہم جب اتنے IDP زندگی گزارنے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر جا رہے تھے تو پہلے چیک پوسٹ گالیاں جا رہی تھی. یہی سیکورٹی فورسز والے صرف ادھر ادھر لائن میں, اس طرح چیک پوسٹ نہیں ہوتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کے علاقے میں ہوتے. دیگر چیک پوسٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو 300 میٹر پہلے اپنے گاڑی سے سب جتنے بھی ہوتے اس کو اتار دیا جاتا ہے, پھر پیدل جاتے ہیں, پھر اس پیدل میں لائن میں اس طرح اس وقت ہاتھ اوپر کر کے جاتے تھے, پھر وہاں پر آپ سے تصویر لیا جاتا تھا, انٹری کی جاتی تھی, اور اس کے بعد آپ کو 300 میٹر ادھر جانا پڑتا تھا. وہاں پر فلائنگ کوچ کی جو آپ کی سواریوں کی گاڑی تھی اس کو خوب چیکنگ کے بعد وہاں پر جانے دو, اور یہ ہر 2 کلومیٹر بعد چیک پوسٹ تھی. ہمارے لیے آدھے گھنٹے کا سفر 5-6 گھنٹے میں تقریباً طے کرنا. یہ بھی ہم نے برداشت کیا کہ چلو کوئی بات نہیں. ہم جب اپنے گھر پہنچ گئے, ہمارے گھروں کے چیارن گارڈر سے لے کر عام سامان کچھ نہیں تھا. جب وہاں پر نزدیک مارکیٹ ہم نے دیکھے تو وہ وہی ہمارے گھروں کے روف مٹیریل وغیرہ سے بنائی گئی. آج بھی وزیرستان میں جو مارکیٹ بنے ہیں, ہمارے علاقے کی مارکیٹ میں آ جاؤ, آپ ان کے جو اینٹ ہے, جو گارڈر ہے اور ٹیارن ہے, ان کی طرف ایک بار آپ دیکھ لیں, وہ ایک نہیں کہ مختلف قسم کے ہو گئے, کیونکہ مختلف گھروں کا سامان ہوگا. وہاں پر چیک پوسٹ جو اوپر تھے اس پر ہمارے گھروں کے گیٹ پڑے تھے. ہم کوئی بھی بول نہیں سکتا تھا. اتنا پتہ چلا کہ ٹھیکیداروں کے ذریعے ہمارا سامان فروخت کر دیا گیا ہے. یہ مجھ سے کوئی نہیں مانے, بالکل نہ مانے, لیکن آپ کبھی بھی ریسرچ کی خاطر آ جائیں, ہمارے علاقے میں کسی پر بھی تو اعتبار کرو. کوئی تو مسلمان ہوگا, علماء ہے وہاں, ہر کوئی ہے, وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ بتا دے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ. ہمارے گھر میں مسمار, باہر 4 دیواری, ٹھیک اندر سے مسمار, صرف گارڈر اور ٹیارن روف مٹیریل کے پیچھے پورے کمرے ہو. میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے, ان کا سارا محبت اپنے کتابوں کے ساتھ تھا. ہمارے گھر میں تقریباً 3 بڑے الماریاں وہ کتابوں کے ہوتے تھے. میرے والد صاحب جب واپسی پہ جاتے تھے, لوگوں نے بتایا کہ گھروں کا سامان شاید غائب کر دیا گیا. وہ کہتے تھے سب کچھ غائب ہو مگر وہ کتابیں غائب نہ ہو. ہم جب گئے تو گھر پہنچے, کچھ نہیں تھا. میرے چھوٹے بھائی جب گاؤں میں پھر رہے تھے تو وہ باغ کے آیا اور کہا کہ گاؤں کے بیچ میں کتابوں کا ایک ڈھیر پڑا ہے جس کو جلایا گیا ہے. میرے والد وہاں پر پہنچے تو 2-3 کتابیں اس میں سے باقی رہ گئے تھے, اس کے بھی تھوڑے سے سائڈ جلے ہوئے تھے, باقی سب کچھ جلایا ہوا تھا. یہ بھی ہم نے برداشت کیا ہے, کوئی بات نہیں ہے, چلو یہ بھی. پھر جو لوگ وہاں پر ہر چیک پوسٹ پہ یہ ضلالت دیکھ لی تو جو لوگ کرائے کے گھر کا کرایہ ادا کر سکتے تھے وہ واپس سیٹل ایریاز میں آئے. صرف وہ لوگ وہاں رہ گئے جو مزید کرائے کے گھر کے کرائے نہیں ادا کر سکتے تھے, ہم وہاں رہ گئے. پھر ہفتے میں 2-3 واقعات یہ ہوتے تھے کہ فلانے کے بیٹا یا بیٹی جو چھوٹی تھی بکریاں چراتے ہوئے لینڈ مائنس کے شکار ہو گئی, شہید ہو گئی یا معذور ہو گئی. چیک پوسٹ پہ دھکے اور یہ لینڈ مائنس. پھر یوں ہوا کہ چگملئی کے علاقے میں ساؤتھ وزیرستان تحصیل سرویکائی 2015 میں وہ ہم سے پہلے آئے تھے. ان میں واقعہ ہوا, آرمی کے گاڑی کے قریب ایک بم پھٹا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر جتنے بھی لوگ تھے ان کو گھروں سے نکال دیا اور ان کے ماں بہنوں کے سامنے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا.
اس میں سے مینو نام ہے، ہم اس کو مینو کہتے تھے، مینو، وہ ایک نوجوان تھا جو چرواہا تھا، پورے گاؤں کے جو بیر بکریاں تھے اس کو چراتے تھے تاکہ اس کو 200 روپے ہر گھر سے ملتے تھے۔ وہ اپنی ماں باپ کے لیے پیسے کماتا، اس کو وہاں پر اپنے ماں کے سامنے شہید کر دیا۔ آپ لوگ آئے ہیں ان کے ماں کے ساتھ، ان کے فیملی کے ساتھ ملے، نہیں ملیں گے یہ میڈیا والے، احتجاج تک نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد شاہ کرام کو شہید کر دیا۔ اسی طرح ہر واقعے کے بعد عام لوگوں کی پر ہمیں کہا گیا تھا وزیرستان کلیئر ہے۔ 7 سال 8 سال جو ہم آئی ڈی پیز رہے وہ اس لیے رہے تھے کہ یہ علاقہ کلیئر کرنا، لیکن جب واپس آئے تو پھر ہمارا سوال بنتا تھا کہ جب کلیئر ہے تو کیوں ہوتے، لیکن الٹا ہمیں مار پیٹ ہماری پڑتی تھی کہ یہ آپ لوگوں نے کیا ہے، اور وہ ہم سب کو دہشت گرد سمجھا۔ جب بھی ناخوشگوار وہ کیا پیش آتا، اس کے بعد چیک پوسٹوں پر مرد تو چھوڑے ہمارے خواتین کی بھی ان سے پوچھا جاتا تھا، کیا یہ آواز نکالے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ نہیں، کوئی کسی عورت کو نہیں بیٹھا سکتے تھے، وہ کہ کہیں پر بھی نہیں بیٹھایا ہوتا۔ یہ ایک علاقے میں نہیں، ہر علاقے میں یہ کام جاری تھا۔ اور ہمارے علاقے میں تحصیل سروے کا ماول خان سرائے میں انتہائی بہترین اسپتال بنائی گئی تھی، لیکن یہ اسپتال صرف ایک دن ہمارے لیے اوپن ہوتی تھی، باقی وہاں پر فوج اور این جی اوز والے رہتے تھے۔ جب بھی کوئی جرنیل آتا تھا یا میڈیا والے آتے تھے تو اسی دن اعلان کر دیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کو فری ادویات ملیں گے، آپ لوگ آ جائیں۔ تو غریب لوگ پھر اسی دن مجبوری کی وجہ سے آ جاتے تھے، اور پھر افتتاح ہو جاتا تھا، اور وہ لوگ جن کو طالبان کہا گیا تھا، جن کو دہشت گرد کہا گیا تھا، وہ فوج کے ساتھ رہتے تھے، انٹرویو بھی وہ دیتے تھے، سب کچھ، باقی کوئی نہیں بول سکتا تھا، ان کا راج تھا وہاں پر۔ آج بھی آ جائیں، اگر آمنے سامنے ان لوگوں کے ساتھ یہ میڈیا والے آ جائیں، اگر وزیرستان میں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کو ذبح کر رہے تھے، مار رہے تھے، ان کے ساتھ آمنے سامنے میں نے نہیں دیکھا ہے، تو پھر مجھے کہنا کہ وہ آرمی کے ساتھ رہ رہے ہیں، میں اسٹامپ پیپر لکھتا ہوں کہ مجھے پھانسی پر چڑھا دیجیے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ دوبارہ پھر یہ لینڈ مائنز کے خلاف ہم نے احتجاج شروع کیے۔ 2016 میں سب سے بڑا جو ہم نے احتجاج کیا وہ ہمارے ایک روایتی لباس ہے خواتین کا، گانخط کہتے ہیں، یہ میں نہیں، ان کے ویڈیوز پڑے ہیں۔ ہماری تاریخ میں ہمارے سرزمین پر، پشتونوں کے سرزمین پر، یہودی، نصارا، عیسائی، ہندو، ہر قسم کی فوج آئی ہے، یہاں پر بہت زیادہ ظلم بھی کیا ہے، مگر کسی نے ہمارا جو خواتین کا یہ مقدس لباس ہے اس کو نہیں چھیڑا تھا۔ پاکستانی فوج نے اس کی اتنی بےعزتی کی جس کی ویڈیو سب نے تقریباً دیکھی۔ اس کے خلاف جب احتجاج ہوا، پہلی بار لوگ خوف کو توڑ کر نکلے۔ اس کے بعد لینڈ مائنز کے چیک پوسٹ پر ہم نے کہا جتنے بنا سکتے بنا لے، لیکن رویہ تھوڑا ہمارے ساتھ ٹھیک تو کرو۔ اور لینڈ مائنز اور عام لوگوں کا کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد سب کو نکال دو اور ان پر تشدد کرو۔ ان کے خلاف احتجاج، جب بھی ہم احتجاج کرتے، دفعہ 144 سے فلانا ہے، اور اس کے بعد سیکیورٹی اداروں والے یہاں پر طالبانوں کے ذریعے اٹھاتے تھے ہم کو، ہمارے دوستوں کو۔ پھر جب وہ دفاتر لے جاتے تھے یہاں انڈیا خان میں، تو ان کے ساتھ خفیہ اداروں والے لوگ ہوتے تھے، فوج ہوتا تھا وہاں۔ پھر 2017 میں آخری بار جس بار مجھے اٹھایا گیا اور غائب کر دیا گیا، 21 اگست 2017 کو ہمارے گاؤں کے قریب شامکئی کے علاقے میں، وہاں پر ناخوشگوار واقعے کے بعد عام لوگوں کو گھروں سے نکال دیا۔ یہ عید کے لیے چند دن رہ گئے تھے۔ گھروں سے نکالنے کے بعد عام عوام پر تشدد شروع کر دیا۔ وہاں ایک نوجوان تھا ضربت خان، اس کے والد کا نام عبدالغفور تھا، اور عبدالغفور ریٹائرڈ صوبیدار تھا۔ جب اس کی باری آئی مارنے پیٹنے کی تو عبدالغفور نے کہا کہ یہ بیمار ہے 18 سالوں سے، اور 18 سالوں سے ایپائلیپسی کے جو وہ مریض تھے ان کے کاغذات دے دیے کہ یہ چیک کر لیں، یہ مریض ہے، ان پر تشدد نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ
بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے اپنی ماں اس کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے کہ آج بھی اپنے ساتھ سلاتی ہے، لہٰذا یا تو اس پر تشدد نہ کی جائے، یا جو سامنے خواتین بیٹھا دیے گئے ہیں اس میں اس کی ماں بھی ہے، اس کو اجازت دے کہ وہ پہاڑ کے دوسری سائڈ پر بیٹھے۔ اس نے کہا نہیں، آمنے سامنے ضربات خان پر تشدد شروع کر دیا، اور اس کے بعد منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور اپنے ماں کے سامنے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی ماں رسیوں، وہ پاگل ہو گئی، دیوان رسیوں سے باندھی ہوئی تھی کیونکہ وہ مزید پاگل ہو گئی تھی، اور آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے وہ اسی رسیوں میں وفات ہو گئی۔ ان کے گھر کو پالنے والا بندہ اس نے اس طرح، اس پر ہم نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے بعد جب میں اپنے گھر واپس کیا تو مجھے اپنے دوستوں سمیت چیک پوسٹوں پر اٹھایا گیا، اور ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ہمیں اٹھایا۔ 2 دن بعد ٹانگڈی خان میں احتجاج شروع ہو گئے، میرے دوستوں نے احتجاج شروع کیے تو مجھے بریگیڈیئر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو رہا کر دیں گے لیکن آئندہ کوئی احتجاج نہ کرے۔ میں نے کہا خدا کے لیے ہماری اموات سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہ آپ کی جو اپنی تشدد پسند ذہن ہے اس کو شاید سکون ملے، لیکن یہ ہمیں بہت تکلیف دے۔ ہم کیا کریں؟ ہم دوسرے علاقوں میں کرایوں کے گھر کا کرایہ نہیں ادا کر سکتے، خدا کے لیے ہم پر رحم کرے۔ اس نے کہا یہ پالیسی ہے، یہاں پر وہ ہے، یہ میں نے پھر سب کچھ بتا دیا کہ آپ کے اسی قلعے میں طالبان کے کمانڈر آتے ہیں، تو پھر وہ ہنسنے لگا کہ یہ ان باتوں کو نہ چڑھے آپ۔ یہ ہو گیا، پھر مجھے وہاں پر رہا کر دیا۔ اس کے بعد ہم آئے، ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے گھروں کو، میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے اریسٹ کر دیا تھا کہ یہ بند کر دیں ان چیزوں کو۔ یہ وہ ریکارڈ پر پڑے ہیں، میرے فیس بک وال پہ جائیں، ان کے لائیو ویڈیوز ہیں، ضربات خان کی لائیو ویڈیو ہیں کہ وہ خود بول رہے ہیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ جو ہم نے احتجاج کیا ہے ان کی لائیو ویڈیوز پڑے ہیں۔ یہ ہوا۔ ان کے بعد ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ ہاں، بیچ میں کیا ہوتا تھا، وطن کارڈ بنانے کے لیے جو خواتین کے لائن لگاتے تھے، خواتین لائن میں بیٹھے تھے، ان پر بھی، خواتین پر بھی وہاں پر لوگوں کے سامنے تشدد کیا جاتا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر مشورہ کیا کہ یہاں پر تو احتجاج کرتے ہیں تو مشکلات زیادہ ہوتے ہیں، ویسے بھی یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے، یا تو ہم مسنگ پرسنز بن جائیں گے، یا کہیں پر دھماکے میں مریں گے، یا کسی بمباری میں۔ تو پھر اس سے اچھا ہے کہ ہم روڈ پر جائیں، احتجاج کریں، ڈیورنگ احتجاج ہمیں مارتے، تھوڑا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے ان لوگ۔ اسی آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے آخری بار ہم نے جب میٹنگ کیا تو ہم نے 1 فروری کا ڈیٹ رکھا۔ جنوری میں نقیب اللہ مسعود کا واقعہ ہوا ہے جو ایک سپارک کی طرح کام کر گیا، اور مزید جو یہاں پر مظلومیت ہے وہ ان کی وجہ سے مزید اشکارا ہو گیا، اور ہم جب لانگ مارچ شروع کر رہے تھے تو اس کے لیے بہت زیادہ بیک گراؤنڈ بنا۔ نقیب اللہ کی کیس کو اٹھایا ہی ہم نے، ہمارے جو دوست تھے انہوں نے اٹھایا، انہوں نے ان کو پروموٹ کیا سب سے پہلے، ورنہ اس طرح کے قتل عام پر کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ ہم چونکہ آخری دنوں میں روزانہ کے بنیاد پر قتل کے دھمکیاں ہمیں مل رہے تھے، تو ہم اس وقت تقریباً سروں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ مزید اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے لانگ مارچ شروع کیا۔ جب ہم بنو پہنچے، جب ہم ڈومیل پہنچے، جب ہم کوہاٹ پہنچے، جب ہم درادم خیل پہنچے، پشاور پہنچے، جہاں پر بھی ہم پہنچ رہے تھے وہاں پر بہت سارے لوگ ہمارا استقبال کر رہے تھے، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ جو باتیں اور جو مسائل آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں وہی ہمارے ساتھ بھی ہے، جو سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں وہ تو ہمارے بھی گاؤں میں ہوئے ہیں، یعنی یہ آپ کا اور میرا غم شریک ہے۔ ہمارا اس وقت تنظیم کا نام مسعود تحفظ مومنٹ تھا۔ پشاور میں پہنچے، پشاور کے بعد مردان، 4صدہ اور سوابی پہنچے۔ سوابی میں بہت بڑا جلوس تھا، انہوں نے کہا یار چونکہ آپ لوگ صرف مسعود ابھی نہیں ہے، ہم سارے پشتون آپ کے ساتھ ہیں اور یہ مسائل ہر جگہ پر ہیں، آپ لوگ آ جائیں۔ اس کو پشتون تحفظ مومنٹ کا نام تھا۔ ہم 22 دوست تھے، ہم 22 دوست اسلام آباد پہنچ گئے۔ پھر 1 فروری کو صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ہمارا پوچھ رہے ہیں
کہ یہ 22 نوجوان کہاں گئے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا تھا. ہم وہاں پر اس دوران ایک یہ جو ساؤتھ وزیرستان سے آئے تھے ٹانگ سے, انہوں نے اپنے ساتھ ایک کنٹینر بھی لے آیا اور اس دن سے دھرنا شروع ہو گیا. اور چونکہ ابھی صرف میں نہیں پورے پختون آئے تھے اور سب نے کہا کہ یہ مسئلے ہم سب کے ہیں, تو اس لیے پختون تحفظ مومنٹ نام رکھا. اس وقت آج بھی وہ پمفلٹ وہاں کے صحافیوں سے کوئی پوچھے یا کہیں اور سے, ہم پر یقین نہ کرے, وہ لے آئیں یا فیس بک پہ چیک کرے. 2018 کے فروری میں وہ پمفلٹ جو چھاپے گئے تھے ان پر ہمارے مطالبات درج تھے. پہلا مطالبہ یہ تھا کہ راو انور اور اس کی ٹیم کو سزا دی جائے. وہ نقیب اللہ سمیت بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر عام پشتونوں کی قتل عام میں ملوث ہیں. ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کہ یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے تاکہ سچ کا پتہ چل جائے. ہمارے 1400 مشران شہید کر دیے گئے, ایک کا بھی قاتل نہیں پکڑا جا سکا. کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ صرف معلوم کر سکے کہ وہ نامعلوم کون تھے؟ جب بھی ہم نے نامعلوم افراد کو معلوم کرنے کی بات کی ہے تو خفیہ ادارے والے غصہ ہو گئے ہیں. ہمارا مطالبہ تھا یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ایک صورت میں نہیں ہوئی, یہ بمباریوں کی صورت میں ہوئی. 19 اکتوبر 2015 کو زیارت تحصیل سروکئی میں ہمارے گاؤں کے ساتھ جو دوسرے سائڈ پہ پہاڑوں میں گاؤں ہیں ان پر بمباری ہوئی. ان میں 9 افراد شہید ہو گئے, 4 اس میں خواتین تھے اور 5 بچے تھے. ان میں سے 2 بچوں کی عمر 2 مہینوں سے کم تھی. پھر خبروں میں کیا آیا پتہ ہے؟ اخبارات میرے ساتھ پڑھے گھر میں, ان میں کہا گیا تھا کہ پاک فضائیہ کی کامیابیاں جاری, تحصیل سروکئی زیارت میں بمباری سے 13 دہشت گرد ہلاک. ان بچوں کو, ان عورتوں کو دہشت گرد کہا گیا. یہ صرف اس کی بات نہیں ہے, اور کتنے خواتین کی بھی بات کرو, کتنے چھوٹے بچوں کی بات کرو کہ وہاں پر شہید ہو رہے تھے. ایک بار ہمیں طالبانوں نے, ہمیں یہاں پر دیگر گروپس نے ہمارے مشران کو مارنا شروع کر دیا, ہمارے عام لوگوں کو. دوسری بار جب فوج آیا تو اس نے یہ کام شروع کر دیا. یہ اسلام آباد میں ہمارا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے یہ مطالبہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. اس کے بعد ہمارا مطالبہ تھا تیسرے نمبر پر, آج بھی وہ کوئی اٹھا لے وہ کھا کہ مسنگ پرسنز کو عدالت کو دے دو, اگر کوئی مجرم ہے اس کو سزا دو. یعنی سزا کا مطالبہ ہمارا تھا کہ آپ سزا دیں, اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو رہا کر دو. یہ ہمارا مطالبہ تھا. دوستوں, پاکستان ریاست کا دعویٰ ہے کہ کلبھوشن یادو انڈیا کا ہے, را کا ہے, وہ یہاں پر بم دھماکوں میں ملوث ہے, دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہے. ان کو نہ تو کسی نے ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا, نہ مسنگ پرسنس تھا, اس کے ساتھ بیوی بچے بھی ملے, اس کا کیس بھی چل رہا ہے. کیا یہ حق ایک عام پشتون کو یہ ریاست دے گا؟ ہم نے تو اتنا سوال کیا کہ ہمیں وہ حق دے جو پشتونوں کو وہ حق دو جو تم اپنے اولین دشمنوں کے ایک ایسے دہشت گرد سے کو دیتے ہو جس نے دھماکے کیے ہیں, اس کو جو حق دے وہ حق. یعنی ہم نہیں مانگتے جو آپ کرنل جوسف کو دے دیا ہے, وہ ایک قاتل تھا, اس کو سزا دینی چاہیے تھی. ہم کہتے ہیں ہم میں سے اگر کوئی ہے اس کو سزا دو. ہم وہ حق بھی نہیں مانگتے ریاست سے جو انہوں نے کیا نام تھا لاہور میں, ریمنڈ اس کو دیا. ابھی نندن کو جو دے رہے تھے ہم وہ نہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آئین کے تھرو, آئین کے ذریعے جو بھی ہمارے اندر, اگر ہم ان کو ہمارا کہتے بھی نہیں ہے, جو دہشت کرتے ہیں انہوں نے ہمارے اپنوں کو مارا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر جو بات کر رہے ہیں یا فردوس اشکوان کے کیا ہے وہ بات کرتے, ان کے گھر سے 17 جنازے نہیں نکلے, والی وزیر کے گھر سے نکلے ان کے ہاتھوں. تو سب سے پہلے مطالبہ ان کے سزا کا ہم دیتے ہیں. میرے دور کے چچا ان میں شہید ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بم دھماکے میں. عبداللہ ننگیال کا ابھی بھی ایک چچا ٹی ٹی پی کے حراست میں, ان پر خود فائر کی گئی جو جس کے نشانات ابھی بھی ان پر موجود ہیں.
دیگر دوست بھی سارے تقریباً ایسے ہیں جن کے فیملیز مزید ان کی وہ زندگی کے ساتھ جو محبت ہوتی وہ ختم ہو جاتی، بس صرف انسانیت آ جاتی ہے کہ بس کچھ تو کرو انسانیت کے لیے۔ یہ ہمارا چھوٹا مطالبہ تھا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد عام عوام پورے علاقے کو گھروں سے نکال کر ان پر تشدد نہ کیا جائے، بلکہ سرچ آپریشن یا ٹارگٹ آپریشن کرے۔ ہمارا 5واں مطالبہ تھا کہ لینڈ مائنز جتنے بھی ہیں وہ صاف کیے جائے۔ لینڈ مائنز کے وکٹم کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، فیس بک والے ڈائریکٹلی ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اتنے زیادہ گرافک ہوتے ہیں۔ برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، ان میں جو ہوتا ہے، جو لاشیں ہوتے ہیں، خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ یہ لاشیں تشدد زدہ ہوتی ہیں، یہ اور گرافک ہوتے ہیں۔ مگر آزادی ہے یہاں پر، کشمیر کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کر سکتے ہو، اچھی بات ہے، فلسطین کے ساتھ کر سکتے ہیں، برما کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وہ کرو گے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگے۔ ہم نے 10 دن دھرنا کیا، دھرنے کے دوسرے دن کا تقریر میرا اٹھا لے، ویڈیو پڑی ہے، اس میں میں خود عوام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میری ایک بات مان لے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی کی نعرہ نہیں لگانا ہے۔ سب نے میرے ساتھ مان لی یہ بات، مگر جب ہم نے 10 دن دھرنا دیا، دھرنے سے واپس آ گئے، تو اس کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، غلیظ قسم کا۔ را کے ایجنٹ ہیں، این ڈی ایس کے ایجنٹ ہیں، کوئی کہتا ہے ایس آئی کے اپنے ایجنٹ ہیں، کوئی کہہ رہا تھا آپ اس وقت کہاں تھے، اور طرح طرح کے جو الزامات تھے وہ لگانا شروع ہوئے۔ ریئیکشنری یہاں پر جو پشتون رہ رہے تھے ان حالات میں، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی توڑے تھے، ان کو اتنا پرووک کیا گیا کہ دوبارہ یہ نعرے شروع ہو گئے۔ ہم نے 1 مہینہ کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ لوگ انہوں نے دیے تھے کہ 1 مہینے میں مطالبات حل کریں گے۔ 1 مہینے میں ہمارے مطالبات حل نہیں ہوئے، اور مزید اوپر سے ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی۔ آئی ایس آئی کے کرنل کے رینک تک لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ کو مار دیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، آپ لوگوں کے خلاف ہم لوگوں کو کڑا کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں شروع ہو گئی، اور پھر ان دھمکیوں کے بعد الزامات کی بوچھاڑ لگا دی۔ جو لوگ مذہبی ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ لبرل ہے، اور جو لبرل ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ پی ٹی ایم ایل مذہبی ایکسٹریمسٹ ٹی ٹی پی کی بی ٹیم ہے۔ باخدا جو لوگ خود ان کے شکار ہو گئے ہیں ان کو اس کا بی ٹیم کہہ رہے تھے۔ احسان اللہ احسان کو اپنے گود میں بیٹھا کر دوسروں کو یہ تانے دے رہے تھے۔ اور پھر جو لوگ آئی ایس آئی کے ظلم سے تنگ تھے ان کو کہہ رہے تھے یہ ہمارے اپنے ایجنٹ تھے، اور جو لوگ ان کے مداح تھے، آئی ایس آئی کے فین تھے، فالوور تھے، اس کو کہتے تھے کہ یہ راؤ اور این ڈی ایس کے ایجنٹ ہے۔ لوگوں کو چکرا رہے تھے، پورے میڈیا میں بات پھیلائی جا رہے تھے کہ اس وقت کہاں تھے آپ۔ وہ علی وزیر سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب فوج بھی نہیں تھی، اس وقت بھی لشکر یہی ہمارے خاندانوں نے، ہمارے اکابرین اور مشرانوں نے بنائے تھے۔ ہاں، ہمیں یہاں تک ایک پورے تحریک بنانے میں 15 سال لگے ہیں، شاید یہ تحریک 15 سال نہیں 15-20 سال مزید لگتے تو کیا آپ کا ظلم پھر جائز ہو جاتا تھا؟ یعنی ظلم اگر 10 سال پہلے کیا ہے تو جائز ہے؟ نہیں، ظلم ہوتا ہے، 100 سال بعد بھی ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کو صرف انصاف سے مٹایا جا سکتا ہے، آپ نے انصاف دینا ہے۔ اور ہمارے جو مطالبات تھے کیا وہ 2018 میں نہیں تھے؟ کیا لینڈ مائنز ہمارے اس وقت کا مسئلہ نہیں تھا؟ کیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہمارے اس وقت کا مسئلہ نہیں تھا، صرف پچھلے دور کا تھا؟ کیا ایکسٹرا جوڈیشل مسنگ پرسن، کیا عام لوگوں کو مارنا یا راؤنور کی یا ان کی ٹیم کو سزا دینا اس وقت کا مطالبہ یا مسئلہ نہیں تھا؟ اور جو ہم نے پچھلے ہم نے احتجاج کیے ہیں ان کے لیے آواز اٹھایا ہے، علی وزیر کے 2004-05 کے تقاریر موجود ہے جو وہ دہشت گردی کے خلاف کرتے ہیں۔ ہاں، جب 2005 میں ان کے
والد کو، ان کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا. کیوں سخت ہو گیا؟ ہم انسان ہے، وہ بھی. یہ مطالبات تھے اس وقت. اس کے بعد یہ حل ہو گیا، اور پھر ہم نے جب جلسے شروع کیے، ہر جلسے سے پہلے ہمارے دوستوں کو چیک پوسٹ پہ روکنا، ان کو تانے میں بند کرنا، ہر جلسے پر ایف آئی آر ہونا، اس ایف آئی آر کے بنیاد پر دوستوں کو تنگ کرنا، حوالات میں بند کرنا، یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. ہم حیران تھے کہ یا خدا یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو سوچ رہے تھے حکمرانوں تک کہ ہماری آواز پہنچ جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تو مزید مسائل بنا ہے عام عوام کو. ہاں، چیک پوسٹ پر ہم نے بات کی کہ آپ لوگ چیک پوسٹ پر رویہ ٹھیک کرو، باقی جتنے بنا سکتے بنا لے. وہ تو پہلے ہمارے مسئلوں کو ایکسٹریمسٹ کر رہے تھے کہ یہ چیک پوسٹ ہٹانا چاہتے تھے تاکہ ان پر دہشت گرد آ سکے اور جا سکے. انہی چیک پوسٹوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے پشاور سے لے کر کوئٹہ تک شہروں میں دھماکے ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے. ہم نے تو کویسچن نہیں اٹھایا، ہم تو پھر بھی رویے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے اس مسئلے کو بھی ایکسٹریمسٹ کر دیا، تو ریڈیکل بیان کیا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں ان کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دو. مسنگ پرسنز کو عدالت میں دینے کی بات کو اس طرح بیان کر رہے تھے. یہ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے، اور یہاں تک آ گئے، یہاں تک کہ وہ کہہ رہے تھے کہ منظور کا بھائی ہے بڑا قاری محسن، وہ خودکش جیکٹ تیار کرتا تھا 2008 میں. میں نے پہلے بھی اس حوالے سے بیان کیا تھا. میرا بھائی، بڑا بھائی قاری محسن، چلو میرا بھائی بھی چھوڑ، میرے خاندان میں کوئی اس طرح کا نام کا بندہ قاری محسن یا خاندان چھوڑ، میرے پورے خیل یا تحصیل میں اگر قاری محسن نام کا بھی بندہ کسی نے پایا یا کسی کو ملا یا ان کے ثبوت ملے کہ یہاں پر تھا، تو آ جائیں، کوئی بھی ہو، میں ان کے ساتھ سٹامپ پیپر لکھ لوں گا کہ مجھے پھانسی پر چڑھا دو. وہ مختلف بہانے مختلف علاقوں میں گئے، جو ان علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتے تھے ان کو پی ٹی ایم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ ان لوگوں کے سپورٹ میں کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے. وہ بھی ہمارے پیغام کو ہم سے پہلے وہ پہنچ چکے تھے. یہ مسئلہ شروع کیا، ہم نے مطالبات کیے اور ریاست نے مورچے میں بیٹھ گئے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے. یہ سن لو، ہم نے مطالبات کیے، ان کے لیے پرامن احتجاج جلوس شروع کر دیے اور ریاستی ادارے مورچے میں بیٹھ گئے اس کو ایک جنگ سمجھ کر. مطالبات کرنا جس میں فوج کا نام آتا ہو، ان کو ملک دشمن کا نام دے دیا کہ یہ دشمنی ہے. سرے سے ڈیسون کرنا لوگوں کو. ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ لوگ یہاں خوش نہیں ہو تو چلے جاؤ. وہ بنگال کو جو بتایا گیا تھا کہ ہمیں لوگ نہیں زمین چاہیے، یہاں پر بھی یہی بات دوسرے جملے میں بتا رہے تھے کہ یہاں خوش نہیں ہو تو یہ علاقہ چھوڑ کر آپ چلے جائیں. روزانہ کی بنیاد پر یہ سنتے سنتے ہم صبر کرتے تھے، ہم صبر کرتے تھے. اپنے علاقے کے، میرا خود ایک کلاس فیلو تھا، دوست تھا میرا فیض اللہ، ان کو یہ لوگ 2012 میں اٹھا کے لے گئے. وہ ایک، خدا کی قسم، وہ بہت زیادہ اینٹی ٹیررسٹ تھا. وہ طالبانوں کے بھی خلاف تھا، وہ ہر کسی کے، وہ جو بھی جنگ کے خلاف تھا. وہ ایک مزاحیہ بندہ تھا، کالج میں اکثر مذاق کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، مزاحیہ بندہ. ان کو بھی اٹھایا ہوا. آج بھی وہ 2018 میں ابھی پی ٹی ایم کے بعد رہا ہو گئے. آج بھی میں کہتا ہوں اس نے 6 سال انہوں نے جیل میں گزارے، کیا ان پر ایک جرم بھی ثابت ہو گئے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے بے گناہ ہوں گے، مگر جو گناہ گار ہے اس عدالت میں دے دو، سزا دے دو اس کو. یہ کون سی بزنس ہے کہ آپ ان پر بزنس، ایک ٹائپ کی بزنس کے جہاں بھی واقعہ ہو تو ان لوگوں کو اٹھا لو اور مار دو کہ جوابی کارروائی میں مارے. پھر یہ جتنے بھی سخت آ رہے تھے ہم مجبور تھے. ہمارے جو لہجے تقریروں میں سخت ہوتے تھے. کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ تقریر تک، یہ جلسے تک آپ پہنچے کیسے ہو؟
آپ کو ایک کراچی کا سفر میں بتا دوں کہ سٹیج تک میں کیسے پہنچا ہوں، کتنی ضلالت کے بعد، کتنے ذلیل کیا ہمیں، کتنے دکوں کے بعد، کتنے گالیوں کے بعد ہم وہاں پہنچے۔ انہی کے ہاتھ، انہی کے منہ سے ہمارے ماں بہن کو سامنے ہمیں گالیاں دیتے تھے، تو کیا پھر ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، سٹیج پر ہم ضرور پھر اس طرح کی باتیں کرتے جو ان لوگوں کو اچھے نہیں لگے۔ اور یہ جتنا بھی ہوا، اور پھر یہ واقعات ہوتے رہے۔ پچھلے سال 2018 میں جون میں وانا میں پی ٹی ایم کے ریلی پر طالبانوں نے حملہ کیا، اس میں 11 بندے شہید ہو گئے اور 61 زخمی ہو گئے۔ ہم نے جب کہا کہ یہاں پر طالبان آ گئے تو ڈی جے ایس پی آر بذات خود آ گیا اور انہوں نے کہا کوئی طالبان نہیں ہے، یہ امن کمیٹی ہے، اور ان شہیدوں اور بے گناہ زخمیوں کے حوالے سے ایک بھی بات نہیں کی انہوں نے، وہ بس ان کی ڈیفینڈ کر دیا جو وہاں پر تھے۔ وہ آج بھی وہاں پر طالبان گروپ، ہم چیخ رہے تھے کہ وزیرستان میں دوبارہ طالبانوں کو لایا جائے۔ ایسے وقت میں جب ہر 2 گاؤں، میں چیلنج دیتا ہوں ان باتوں کو کوئی رد کرتے، وزیرستان کے ہر 2 گاؤں یا ٹاؤن کے درمیان چیک پوسٹ پہلے اور آخر میں ہوتا ہے، اور ان ٹاؤن اور گاؤں میں 1 نہیں 2 3 کلے ہوتے ہیں، سرحد پر باڑ ہے، اور جو بھی آتا ہے وزیرستان میں لائسنس کا اسلحہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ پھر بھی یہاں پر کینٹوں سے یہ لوگ آتے تھے اور ہم پر فائرنگ بھی کرتے تھے، ہمارے بندوں کو بھی شہید کرتے اور پھر ڈیفینس کرتے تھے۔ اسی جون میں اس واقعے کے بعد میرلی میں ٹارگیٹ کلنگ، نارتھ وزیرستان میں ٹارگیٹ کلنگ شروع ہوگی۔ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ طالبانوں کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، ٹارگیٹ کلنگ شروع ہو گئی۔ اس کے خلاف میرلی میں ایک دھرنا بیٹھا، نور اسلام داؤد جس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس دھرنے کے منتظمین کو چھٹے دن پاکستانی فوج نے پکڑ کر ان پر 7 دن مسلسل ایسا تشدد کیا کہ ابھی تک ان کے سروں پر وہ جو پٹھیوں کے وہ جو مطلب زخم تھے اس کے نشانات ابھی بھی پڑے، کہ یہاں پر دہشت گردی اور ٹارگیٹ کلنگ خلاف آواز نہیں اٹھانا ہے۔ یہ اس وقت یہ اندھا ریکارڈ ہے، آپ لوگ فیس بک چیک کریں، ان چیزوں کو چیک کریں۔ یہ ہو گیا یہاں پر اس طالبانائزیشن کے خلاف دھرنا اور احتجاج کو روک دیا گیا۔ ہم چیخ کے چلا رہے تھے۔ ہارون بلور کے شہادت کے بعد ان کے فاتحہ خوانی کے لیے جس دن میں آیا تھا، اسی دن میں نے فاتحہ خوانی کے بعد میڈیا کو ایک بیان دیا ہے۔ وہ بیان تھوڑا تو کوئی اٹھا لے، ان کو ایک بار سن لے کہ میں نے کیا کہا ہے اس میں نے میڈیا کو بتایا کہ آپ نہیں نشر کر سکتے یہ بات کہ وہاں پر دوبارہ طالبانوں کو لایا جا رہا ہے، یہی فوج خود لا رہے ہیں ان کو، نہیں ہوا اس کو۔ پھر میں آتا ہوں ڈائریکٹلی، بیچ میں بہت سارے واقعات ہو گئے۔ ہمارے جو لینڈ مائنز کے پروفائلنگ کرتا تھا کہ کون کون اس میں زخمی ہے، کون شہید ہو گیا اس میں، علمزیب محسود، ان کو بھی اریسٹ کر دیا اور کئی مہینوں سے وہ جیل میں ہیں، ملاقات تک نہیں ہوتی ان کے ساتھ۔ ہمارے دوسرے جتنے بھی ساتھی تھے تقریباً سب جو پرائم منسٹر سب نے جیل کاٹا ہے، بس بند کرتے تھے اور آپ کے سامنے قرآن پاک لے آتے تھے کہ آپ قرآن پاک کی قسم دے دے اور مجھے ریٹرن دے دے کہ میں مزید پی ٹی اے میں نہیں ہوگا۔ ایک یہ ٹوپ بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ۔ یہ ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں ڈائریکٹلی خڑ کمر کے واقعے کی طرف۔ یہ اس واقعے سے 2 دن پہلے خڑ کمر کے جو اس سائڈ پہ علاقے ہیں وہ کلوز ایریا ہے۔ وزیرستان میں کلوز ایریا اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس میں عام عوام کی انٹری بند ہوتی ہے، نہیں کر سکتے، جس میں آپریشن ہوتا ہے۔ وہاں پر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد
فوج آیا اور جو نزدیک گاؤں تھی خڑ کمر کے مچا مداخل ڈوگا. اس میں عام عوام کو نکالا اور ان پر تشدد شروع کر دیا. اس میں ایک خاتون کی ہاتھ بھی ٹوٹ گئی اس تشدد کی وجہ سے. اور پھر ان میں سے چند افراد کو لے کے گئے کہ تفتیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ IDPs بنے, یہاں سے چلے جائیں, ہم آپریشن کرتے ہیں. رمضان کا روزہ تھا, گرمی تھی, لوگوں نے کل اس کے لیے دھرنا شروع کر دیا کہ ہمیں عید تک مہلت دی جائے. اس کے لیے ابھی مشکل ہے اس رمضان میں یہ IDPs بننا. اس دھرنے میں انہوں نے اپنے MNA کو کال کیا تھا, اپنے مشران کو کال کیا تھا. وہاں کے MNA محسن داوڑ, علی وزیر اور وہاں کے جو قومی مشر غلام ڈاکٹر, وہ ان میں شرکت کے لیے آ رہے تھے. اور اس چیک پوسٹ یہ پہلا نہیں ہے, یہ آخر میں اس سے پہلے آپ کو صدگئی چیک پوسٹ, کجوری چیک پوسٹ, میرلی چیک پوسٹ, اسوخیل چیک پوسٹ, میرانشاہ چیک پوسٹ, محمد خیل چیک پوسٹ, بویا چیک پوسٹ, اس طرح تقریباً 20 چیک پوسٹوں سے گزرنے کے بعد آپ وہاں پہنچتے ہیں. اور ان چیک پوسٹوں پر تلاشی بھی لی جاتی ہے سب کچھ. اور یہاں پر لائسنس کا اصلہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. وہاں پر پہنچ گئے, وہاں پر پہلے تو چیک پوسٹ بند کر دیے تھے. لوگ جب وہاں سے سائڈ پہ ہو کے چلنے ہو گئے, چیک پوسٹ کراس کر دیا. کراس کرنے کے بعد لوگوں نے ان کے گلے میں ہار بھی پہنائے. اس کے بعد پیچھے سے فائرنگ کر کے 14 بندوں کو شہید اس واقعے میں ٹوٹل, اور 46 زخمی ہو گئے. علی وزیر محسن داوڑ کو اریسٹ کر کے الٹا ان پر FIR درج کر دیا گیا. پہلی بات, جتنے بھی ویڈیوز آئے ہیں ان میں سے چیک کرے کہ عام عوام جب ان پر فائرنگ کیا جاتا ہے تو وہ چیک پوسٹ سے دور جا رہے ہیں علی وزیر کے ساتھ. علی وزیر اور محسن داوڑ کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے. لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے مہمان آئے اور پیچھے سے فائرنگ ہو رہا ہے, جن کے سارے ویڈیوز پڑے CCTV چیک پوسٹوں پہ ہوتے ہیں. اگر یہ ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے CCTV میں دکھائیں. باقی انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک پرانی ویڈیو جس میں منظر خیل چیک پوسٹ پر یعنی یہ جو خڑکمر چیک پوسٹ ہے, اس سے پہلے ہماری نارتھ وزیرستان کا جلسہ تھا. اس جلسے سے بھی 2 دن پہلے علی وزیر ایک چیک پوسٹ پہ 3-4 گھنٹے کی انتظار کے بعد ایک فوجی کے ساتھ تھوڑا تلخ کلامی کے ساتھ پیش آتا ہے. ظاہر سی بات ہے, احتجاج تو کرنا پڑتا ہے. تو اس ویڈیو کو اٹھا کر اسی دن کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے, حالانکہ اسی ویڈیو میں اس کے سفید کپڑے ہیں, اور جس دن وہ خڑکمر آ رہا تھا تو اس دن اس کے بلیو ٹائپ کپڑے ہیں جس میں اس کو ہار پہنایا گیا. یہ جھوٹ بھی خوب بلایا گیا کہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ اسلحہ تھا. پھر ویڈیو میں ثابت ہو گیا کہ کوئی اسلحہ نہیں تھا. عام عوام کو مارنے کے بعد الٹا الزام بھی عوام پر. ان میں سے FIR جو کاٹی گئی ان میں 2 شہید ہو چکے ہیں, شہیدوں پر بھی الٹا FIR. پھر جب ویڈیو ثبوت سب کچھ آ گئے, اس کے بعد تھوڑا ان لوگوں نے یہ کر دیا کہ 25 لاکھ روپے ان کو دینے کا اعلان کر دیا. عام عوام نے اس کو لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ جب تک یہ ظلم زیادتی اور دھوکے والی FIR ہے یہ ختم نہ ہو تب تک ہم نہیں لے سکتے. ہم نے دھرنا شروع کیا پشاور میں, ہمارے دوستوں نے مطالبات یہ تھے, سینٹ کے کمیٹی میں گیا, دیگر علاقوں میں گیا, یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو FIR ہے یہ بے بنیاد ہے, یہ یک طرفہ ہے. آئیں FIR ایک بنیاد کے بنیاد پر کرے, کسی ثبوت کے بنیاد پر کرے. وہ ثبوت کون لائے؟ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, اس کو وہاں بیچ کر تحقیقات کیا جائے. اسی تحقیقات کے بنیاد پر FIR کی جائے. جن لوگوں نے عام عوام کو مارا ہو یا اس میں کوئی غلطی کی ان کو سزا ان کے گناہ کے مطابق دی جائے. مگر یہ ایک طرف سب کو چھوٹ دیا گیا, دوسری طرف جو عام تھے, جو بے گناہ تھے, جو نہاتے تھے, اس کو اریسٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد چند دن بعد, یہ تقریباً آج سے 2-3 دن پہلے, پاکستانی فوج کے ایک گاڑی پر بم دھماکہ ہوا جس میں کئی جانیں ضائع ہو گئے. ان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں.
کیونکہ ہمارے علاقے میں پشتونخوا میں کسی پر بھی فائرنگ کرنا، خواہ وہ سرکاری ہو یا عوام ہو، یہ ہمارے امن پر فائرنگ کرنا ہے، یہ ہمارے امن کو خراب کرنے کی مترادف ہے۔ اور یہاں پر عوامی حلقوں میں بہت سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے کہ یعنی مطلب تین اعلیٰ افیسر ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں پوری کنوائی میں، دہشت گردوں کو پتہ ہے کہ یہ صرف اسی گاڑی میں اور صرف اسی کو بلاسٹ دیتے، اور یہ بھی عوامی حلقوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی یہاں پر اپوزیشن کی طرف سے سیاسی ایکٹیویٹیز شروع ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے، جس طرح کہ عمران خان کے جو دھرنے وغیرہ شروع تھے تو اس وقت اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اور ابھی جب اپوزیشن کے احتجاج شروع ہو رہے ہیں مختلف ٹاپکس پر تو یہ اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے۔ نارتھ وزیرستان میں جب سے اپوزیشن کی بات آئی ہے تب سے یہ اچانک شروع ہو گیا ہے بدامنی، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور یہ بھی کہ دوسری طرف یہاں پر جو ان کے مطلب حکومت تھی مرکزی، انہوں نے بھی کیا کردار ادا کیا، وہی جو وہ کہہ رہے تھے، وہ یک طرفہ بیانیاں لے کے چلے گئے، انہوں نے کوئی تحقیقات کی زحمت نہیں کی، نہ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی زحمت کی۔ یہاں ان کے وزیروں سے لے کر فردوس شکوان تک یہ سب یہ تو چھوڑو، وہ دھماکہ تب ہوا ہے جب مطلب علی وزیر اور محسن داوڑ جیل میں تھے، پھر بھی اس کو نہیں معاف کر دیا گیا کہ انہوں نے دھماکہ کیا ہوا ہے، مرکزی حکومت پی ٹی آئی کی، انہوں نے اس کو پھر بھی معاف نہیں کیا۔ یعنی ان لوگوں کے دلوں میں جو ہمارے لیے ضد کا، ہماری دشمنی کا جو ایک جذبہ ہے، ان کو ٹھنڈک ہماری 72,000 لاشوں سے نہیں پہنچ رہی ہے، ان کے جگر ابھی تک ہم پر ٹھنڈے نہیں ہوئے، وہ ہمیں مزید مارنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس چیز سے ہم کیا سمجھیں کہ یہاں پر جب تک ہمارے خون بہایا جا رہا تھا تب تک معاش ٹھیک تھا، جس دن سے پی ٹی ایم آیا یہاں پر جو کاروبار تھا خون کا، ان کی دہشت گردی کے خلاف کھل کر ان کے کھلے عام اور ان کے خفیہ ہر قسم کے سہولت کاروں کو اشکارا کرنے کی کوشش کیا، اور یہ دہشت گردی بند ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں پر کہہ رہا ہے کہ معیشت ختم ہو گئی ہے، اور اب دوبارہ پی ٹی ایم کو دبا کر یا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ دوبارہ وہ چیز چلا سکے، تاکہ ان پشتونوں کے خون سے معیشت برابر کر سکے۔ یہ کون سی دہشت گردی ہے جس طرح کہ ان کے پاس کوئی بٹن ہے کہ اچانک شروع ہو؟ یہ تو ہم چیخ رہے تھے کہ یہ کام بند کر دیا جائے، یہاں پر اس طرح کی اعمال ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے اسی سرزمین پر جتنا بھی جنگ ہوا، اس جنگ میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، چاہے وہ عام عوام ہے، پولیس ہے، لیویز ہے، فوج ہے، ایف سی ہے، جو بھی ہے، کیا ان کی پالیسی ہمارے عام عوام نے بنائی تھی یا جرنیلوں نے؟ 1980 کے دہائی میں پہلی بار یہاں پر ان کے کیمپ بنانے کے لیے ضیاء الحق کو 2 ارب 20 کروڑ ڈالر دیے گئے ہیں، چیک کرے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ۔ تب سے یہاں پر یہ سرزمین ڈالر لینے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ کرنل امام کہتے ہیں 95,000 لوگوں کو میں نے ٹریننگ دی ہے، جنرل حمید گل ان کو اپنے بیٹے، مشرف اس کو اپنے ہیرو مانتے ہیں۔ انہی لوگوں نے کیا یہ نہیں کیا ہے؟ یہ قتل عام یہ انہوں نے کیا ہے۔ جب انہوں نے کیا تو یہ کن کے پالیسی کے نتیجے، یہ کن لوگوں نے ٹریننگ دی ان کو؟ ہم عام عوام نے ہونا چاہیے تھا کہ جرنیل جاتا تھا تو ان کی پوچھ گچھ چیک پوسٹ پہ روکا جاتا تھا کہ کہاں جا رہے آپ لوگوں کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر تو عام عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف خواہ مخواہ زبردستی 2 MNAs کو نکالنے کے لیے کہ وہ پارلیمان میں کوئی ایسا بیان نہ دے جس پر JTU ناراض ہو، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کی ہے، اور نہ میں کبھی کروں گا۔
یہ ایک بات ویسے ایک دن ایک دوست کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس طرح بات چلو ہم تو شریف لوگ نہیں کہتے ہیں کسی کو، وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی پی ٹی آئی نے جو بھی یہاں پشتونوں کے قتل عام میں ملوث ہے ان کا ساتھ دیا ہے، طالبانوں کے بھی یہ کلم کلا ساتھی تھے، اور آخر تک ہے آج تک ان کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں ہے ان کا، فوج اور خفیہ اداروں جن نے بھی یہاں عام عوام کو مارا ہے ان سب کے ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے۔ میں نے کہا چلو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہم سیاسی لوگوں کے مخالف نہیں ہے، اپنی سیاست کرے، لیکن خواہ مخواہ کیوں تنگ کرتے ہیں لوگوں کو؟ وہ اپنے سیاست کے لیے فاٹا میں سیٹ جیتنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کرو، باقی دفعہ 144 لگا لو تاکہ کوئی بھی ہل نہ سکے، بس اپنی طرف سے ایک بیانیہ جاری کر دے۔ بہت ہی گھناؤنی حرکتیں ہیں یہ جو وہ کر رہے ہیں۔ دیکھو فردوسہ شکوان نے اپنا گھر نہیں چھوڑا ہے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوآپریشن کے لیے، یہ یہاں پر عوام نے، ہم نے اپنے گھر چھوڑ کر آئی ڈی پیز بنے ہیں، چیک پوسٹوں پر ضلالت ان لوگوں کو نہیں ہے، ہمیں تھی، ہم نے برداشت کر دی ہے یہ چیز اپنے اوپر جتنے بھی میں صرف بیان کر رہا ہوں، آپ کو ایک ایک مثال ایک ایک سٹوری بیان کر دوں کہ کیا ہوا ہے، کہ یہاں پر عام عوام کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں آج بھی نہیں بول سکتا ہوں 2009 میں ہمارے گاؤں کے نزدیک محمد علی کی بہن تھی، وہ صرف 4 دن کرفیو کے بعد ان کے جو بکریاں تھے ان کو سائٹ پہ کرنے کے لیے گھر سے نکلی، وہ تھوڑی دیر گئی تھی وہ بیڑ بکریاں کو سیٹ کرنے کے لیے کہ وہ سائٹ پہ ہو جائے، ان کی بیٹی تھی چھوٹی، اس کے ساتھ اس پر فائرنگ شروع ہوا، اس کو مار دیا، پھر اس کی جو بیٹی تھی وہ بھاگ رہی تھی پیچھے سے، ان پر فائرنگ ٹھیک نہیں آ رہی تھی، پھر جب وہ شہید ہو گئی یہاں گولا لگا تھا اس پر، تو ان کا ہاتھ وہ ماں کی طرف ہے اور ماں کی ہاتھ ان کی طرف ہے، اور ان کے بھی 4 دن بعد جب شہید ہو گئے، جب کرفیو ختم ہو گئے تو باقی تو ان کی لاشیں خراب ہو گئے تھے، لیکن صرف اتنا تھا کہ وہ لاشیں ایک دوسرے کے، یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہاں پر نیریٹو کیا ہے، نیریٹو میں بتاتا ہوں، جب انڈیا کشمیر میں کوئی ظلم کر دے تو پھر انڈیا والے کہتے ہیں ہم نے ظلم کوئی نہیں کیا ہے، اور ہم تو یہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے وطن کی تحفظ کر رہے ہیں، وطن کی تحفظ کی خاطر جوان قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کے بیٹے بیٹے جو وہاں پر مطلب فوجی مارے جاتے ہیں ان کی تصویریں شائع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری میڈیا ہو جاتی ہے، اور کشمیری عوام بیچارے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا اس میں مطلب ظلم بھی ہمارے ساتھ اور ہمدردیاں بھی ان لوگوں کے ساتھ میڈیا کے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے۔ امریکہ بھی جب ان کا بھی بیانیہ یہی ہے کہ ہم تو افغانستان میں امن لے کے آ رہے ہیں، امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اسرائیل بھی اسی طرح کی بیانیہ دے رہے ہیں کہ ہم تو غزہ کی پٹی سے حملے ہو رہے ہیں، دہشت گرد ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ان کی جو فوجی ہوتے ہیں ان کے ٹی وی پر سب وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فوجی قربان ہوا، اور ان کے بیٹے بیٹیاں سب کو لا کے ان کے ساتھ۔ پاکستان کا بیانیہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ظلم نہیں مان رہے ہے، جتنے بھی ظلم کیے انہی طرح، یعنی جس طرح اسرائیل امریکہ اور انڈیا کر رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کوئی بھی ظلم نہیں مان رہے، کوئی بھی غلطی نہیں مان رہے، جو بھی ہوا ہے سب عوام نے کیا ہے، سب دہشت گردوں کا ایک نام لیبل بنا کر بس ان کے ساتھ جو ہو وہ ہو، اور باقی عوام کو جس کو بھی وہ پسند نہ آئے تو اس کو بھی دہشت گردی کے کاتے میں ڈال دو اور ان سے انتقام لے لو۔ کتنا آسان ہو چکا ہے، 15 سال سے ہمارے اوپر جنگ جاری ہے دہشت گردی کے نام پر، اور اسٹیٹ کی طرف سے آج بھی دہشت گرد کا کوئی تعریف نہیں ہے کہ دہشت گرد وہ کہتے کس چیز کو۔ ہم نے تو لاہور کے مارکیٹ میں یہی چیز وہ پمفلٹ جو جاری کر دیے کہ پٹھان کی شکل ہے، پٹھان کی طرح زبان پشتو بولتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ڈرامے اور فلمیں بنائے ہیں ان میں پشتونوں کو دہشت گرد دکھا دیا گیا، اور جو مارتے ہیں وہ پھر پشتو نہیں بولتے، جو دہشت گرد ہیں وہ صرف پشتو بولتے ہیں۔ یہ جاری ہے اور آج تک یہ جاری ہے۔ ہم اپنے علاقے میں گئے ہیں، ہم حکومت اور فوج کے اس وعدے پہ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کا علاقہ کلیئر ہے، باڑ لگایا ہے، چیک پوسٹ بنائے ہیں، سارے پہاڑوں پر قبضہ ہے، جتنے بھی پہاڑ ان پر قلعے بنائے گئے ہیں، ہر پہاڑ پر وہاں جائے قلعے ہیں، اس کے بیچ میں بھی پھر بھی گناہگار عام عوام ہے۔
FIR بھی عام پر ہے، اور مارے بھی، دہشت گرد بھی وہ اس کو مارے، فوج بھی اس کو مارے، اور پھر کہے کہ یہاں تو مطلب ایک جنگ لڑے. کوئی ہمیں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے اس میں. آپ دیکھو یہ ان کے ساتھ جو علاقہ ہے اسپین وام، ان میں جو گیس کی فیکٹری ہے، ان میں 5000 سے زائد نوکر ہیں، ان میں سے ایک بھی وزیرستان، نارتھ وزیرستان اسی علاقے کا نہیں ہے. ہم اپنے ایسے سرزمین پر جو وسائل سے بری پڑی ہے، مالا مال ہے، ہم ایسے سرزمین پر بے روزگار پڑے ہیں. میں آج محکوم قوموں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری آپ لوگ سن لے. اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سرزمین پر ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، پھر بھی دنیا کے 30 ملکوں کی آبادی 1 کروڑ سے کم ہے، اور ہم پشتونوں کی 1.5 کروڑ لوگ مسافر ہیں. ہر سٹی میں آپ لوگوں کو یہ ملے گی. ہم نے نہیں دیکھا ہے، بہت محکوم قومیں اور بھی ہے پاکستان میں، لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ ہمارے پشتونخوا میں یا کہاں اور اس کی کچی آبادی ہو. ہمارے پشتونوں کے آپ اسلام آباد، فیصل آباد، دیگر شہر چیک کر، ہمارے پشتونوں کی وہاں کچی آبادیاں ہیں. وہ لوگ ہمارے اپنے تاریخی وطن پشتونخوا پر 5000 سال سے زیادہ تاریخی وطن پر اتنا اختیار نہیں ہے کہ اس میں ہم اپنے حقوق کے لیے صرف احتجاج کر سکیں. یہ ہمارا حال ہے. آج ہم آئینی حقوق مانگے، ہمارے اوپر بمباریاں ہو جائے، ہمارے سر کاٹے جائے، ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے، پھر بھی ہم اگر بات کریں تو اس میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے. ہم وہ بھی احتیاط کریں. ایک آدھ ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا. ایک بندہ اپنے والد کی بات کر رہے، خواہ مخواہ وہ روئے گا. ان کے ریاست کو جو رویہ ہے، وہ کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے. جب سے میں نے یہ حالات دیکھے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جھوٹ کسی نے بولا ہے. ماں کس طرح اس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ تو ماں سے اگر کسی نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، جس بھی انداز میں چاہیے، اس نے تو یہ نہیں کیا چلے جاؤ یار. یہ تو آپ کو ڈائریکٹ ہی کہہ دیں گے. یہ تو آپ کو مار رہے ہیں. ماں نے اپنے بیٹے کا قتل کب کیا؟ دہشت گردی اپنے بیٹوں کے خلاف کب پیدا کیا؟ یہ حالات بہت عرصے سے جاری ہیں، اور آج تک یہ ان لوگوں نے وہ کیے ہیں. اور پھر مختلف قسم کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، NDS فلانا، قرآن پاک کی قسم، نہ ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں، نہ ہم اتنے پاگل ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ وسائل سب کچھ زیادہ ہے، پھر بھی یعنی نہیں کرنا بھی نہیں چاہتے. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہاں، یعنی کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہو کہ مجھے 10 روپے چاہیے، تو ہمارے پشتون یہاں پر جو موجود ہے جلسوں میں، انہوں نے 20 دیے ہیں. میں نے کہا ہے پورے پاکستان میں احتجاج کرے، ہمارے پشتونوں نے پورے پاکستان میں کیے. میں نے کہا جلسہ کرتے ہیں، انہوں نے جلسہ کیا ہے. میں نے کہا پوری دنیا میں کریں، تو پوری دنیا میں کیا ہے. مجھے ضرورت کیا چیز ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر صرف حقائق کو چھپانے کے لیے اور احتساب سے بچنے کے لیے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. میں دیگر محکوم قوموں کو بھی بتا رہا ہوں، وہ بھی ان کی زندگیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے قاتل بھی ہوگا، غنڈہ بھی ہوگا، بطخور بھی ہوگا، سب کام اس میں موجود ہوں گے. لیکن جب وہ اس کا فوج کے ساتھی ہے، فوج کے ساتھ کام کر رہا ہے، دلالی کر رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، تو نہ تو وہ غدار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کو نہ ان پر FIR کوئی کر سکتا ہے، نہ کچھ اور. وہ پھر آزاد پھر رہے. اور جو لوگ بہت ہی اچھے کیوں نہ ہو، بہت ہی نیک ہے، اچھے ہیں اور آئین کے پاسدار ہے، ان غنڈے کی طرح آئین کی وہ نہیں کرتا ہے، ان پر FIR بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں ان کا ساتھ، یعنی فوج اگر کوئی غلطی کرے تو آپ ان کو کیوں اشکارا کر رہے ہو. غلطیوں کو چھپانے سے اگر ملک کامیاب ہو جاتے تھے تو آج پاکستان سپر پاور ہوتا. غلطیوں کو چھپانے سے کوئی سپر پاور نہیں ہوتا ہے. غلطیوں کو اشکارا کرنے، ان کے ازالہ کرنے سے ہوتا ہے. آج جو تحریک کے تقریباً بہت سارے دوست ابھی انہوں نے گرفتار کیے، ہر شہر میں ایک کریک ڈاؤن جاری ہے ہمارے بہت ہی انسان دوست، وطن دوستوں پر اور امن دوستوں پر، اور باقاعدہ طور
طور پر پاکستان کے میڈیا پر پی ٹی ایم کو کوئی دہشت گردانہ اور مسلح گروپ بتایا جاتا ہے کہ یہ گویا ایسا ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ لاشیں اٹھائے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر بہت ہی سخت زندگی گزار رہے ہیں، جب وہ یہاں پر مارے جاتے ہیں عام عوام، تو ان کے فرحان ورکے کیا نام ہے، وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ہیڈ ہے، وہ ان کو کتے مار مہم وہ لوگ کے تھے جنہوں نے نہ یہ جنگ دیکھا ہے، نہ اس جنگ میں اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھیں. وہ ان کو پھر اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں جو بھی ان کے منہ میں آ جاتے ہیں وہ سب پھر بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے. خدا را یہ چیزیں شاید میں یہ دل کے گہرائیوں سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں یا محب وطنی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ لوگ بڑے غداری کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ. اگر یہ آئینی اصلاحات آ جاتے ہیں، فوج نے کیوں ظلم نہیں کیا، اس کو کیوں سزا نہیں ملتی ہے؟ اس طرح اگر آئین سب کے لیے اوپر ہو جاتا ہے اور یہ سب فوجی ہو چاہے سویلین ہو، وہ سب اس کے نیچے آ جائے، سب کو سزا ملنے شروع کر، تو کیا یہ ملک ترقی کرنا بند کر دے گا؟ یا یہ ملک کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ آپ کسی کو آئین سے بالا تر کر رہے ہو؟ کسی بھی بنیاد پر آئین سے کوئی بالاتر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جنگ زدہ لوگ اور جنگ سے متاثر لوگ ایک بار پھر آج بہت ہی نرم انداز میں، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت ہی خوش مزاجی کے ساتھ بھائی چارے کی طرح ایک بار پھر ہر بار کیا ہے، ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ریاستی کردار ہونا چاہیے وہی ادا کرے، اپنانے کے عمل کو اپنایا جائے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ سمجھے نہ سمجھی میں کر رہے ہو، شعور میں کر رہے یا لاشعوری طور پر آپ سے ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. ان سے آپ کے ساتھ محبت، ریاست کے ساتھ محبت، ریاستی اداروں پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا نہیں ہے، نفرت زیادہ ہوتا ہے ان سے. آپ ان چیزوں کو ختم کریں، مذاکرات کریں، آئیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، ہم اپنے مطالبات اور آپ ان کے حل کے لیے فریم ورک کریں. اور یہ جو جتنے بھی ساتھیوں کو اریسٹ کر دیا ہے یہ آپ رہا کر دے. جھوٹے مقدمات ان سے ریاستوں کو نہیں چلایا جا سکتا ہے. یہ کتنے لوگوں پر کیے، لیکن کیا ان سے محبت بڑھی؟ نہیں بڑھتی ہے. ان لوگوں کو اپنے شہری مان لو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ایسے مطالبات ہو رہے ہیں کہ وہ تو ہر کسی کو حاصل ہے، انسانی حقوق کے، یعنی میں ایکسٹرا جوڈیشلی کیل نہ ہوں، یعنی میں مسنگ پرسن نہ ہوں. یہ تو اگر کوئی دوسرے ملک چلے جائے غیر قانونی طور پر، وہاں پر بھی ان کو یہ حقوق تو وہاں پر بھی ان کو حاصل ہے. آئینی حقوق کی بات ہے. بہت سارے بات شاید مطلب ذہن میں نہیں آئے، مگر اتنا اپنے دوستوں کو بتاتا ہو کہ ہمارا فلسفہ عدم تشدد ہے، پرامن رہے ہمیشہ کی طرح. ہمارے پی ٹی ایم کے گزشتہ 1.5 سالوں میں کتنے بڑے بڑے جلسے ہو گئے ہیں. ان جلسوں میں کوئی بتائے، کوئی ایک گملہ پی ٹی ایم کے دوستوں نے توڑا ہے؟ کوئی ایک بلب توڑا ہے؟ اور ہم تو جہاں پر جلسہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے اپنے ایک ٹیم ہے جو وہاں پر جھاڑو کر کے اس جگہ کو بھی صاف کرتے ہیں. یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. لوگ ڈنڈے والے لوگ رکھتے ہیں، باقی ہم تو صفائی جھاڑو والے رکھتے ہیں. پرامن ہے، پرامن رہیں گے، پرامن تھے. ہم اپنا پرامن جدوجہد ضرور جاری رکھیں گے. آخر میں سارے محکوم کو ایک بات میری سن لے، میرے دوست بھی سن لے، کہ اگر ان لوگوں کے خوف سے، ان ظالموں کے خوف سے، ان کے ڈر کی وجہ سے، ان سے ڈر کے آپ خاموش ہو جائے تو اس سے آپ کی زندگی کا 1 سیکنڈ بھی عمر بڑھتا نہیں ہے. عمر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو ہمارے لیے یہاں جتنا بھی ہمارے کھانے پینے کا اور سانس جو کیلکولیٹڈ دیا ہے وہی رہے گا، اس سے نہ زیادہ ہوگا نہ کم. ہماری ڈیتھ فکس ہے اللہ کے ہاں. تو ہم یہاں پر ان کے ڈر اور خوف سے اگر خاموش ہو جائے، چپ جائے، روپوش ہو جائے، تو یہ پھر بھی آپ کی عمر 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھتی ہے اسے. اور اگر آپ جرت کریں اور یہاں پر امن کے لیے، انسانیت کے لیے، انسان دوستی کے لیے کام کرے اور اس کے لیے بہادری اور جرت کرے، اس سے آپ کا 1 سیکنڈ بھی زندگی کم نہیں ہوتا ہے. اپنا فکس ہے، زندگی فکس ہے. جتنا کھانا پینا، پانی اور سانس، یہ اللہ نے ہمارے لیے کیلکولیٹ کی ہے، حساب میں دیے وہی ہے. اس سے نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ زیادہ. یہ ہمارے ایمان ہے. تو اس لیے بہت ہی بااعتماد رہے، ہمیشہ انسانیت کا سوچے. ظالم کی مخالفت کیا ہے، کریں گے، چاہے جو بھی ہو. مظلوم کا ساتھ دیا ہے، دیں گے، چاہے جو بھی ہو. ہمارا جتنے بھی دوست ہیں ہمارے، وہ پرامن جدوجہد ہمیشہ ان کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھے، بااعتماد رہے. اپنے زندگی اپنی آپ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے، اپنے وطن کے لیے، امن کے لیے اور اپنے وسائل کے لیے، کہ ہمارے لوگوں کو اپنے وسائل میسر ہو. ہمارا ایک مطالبہ ہے پی ٹی ایم کا کہ قبضہ چھوڑ دیا جائے. جو مدنیات پر، جو اسکولوں کالجوں پر قبضے ہوئے، وہ فوراً واپس کر دیا جائے اور عوام کو تنگ کرنا بند کرے. تو اگر ہمارے وسائل ہمارے لوگوں کے کام آ جائے تو یہ ہمارا کوئی مسافر نہیں رہے گا. پھر ہمارے لوگ اپنے ہی وطن میں یہاں پر روزگار کی بھی حامل ہو جائیں گے. اور آپ لوگ پرامن رہے، اپنے وطن کے لیے، انسانیت کے لیے، امن کے لیے پرامن جدوجہد، عدم تشدد والا جدوجہد یہ جاری رہے گا. او په آخر کې پښتو کې د څه خبرې کول غواړم درته. خدای مو آباد لره. ما ډېرې خبرې خو لکه رانه پاتې شولې، که ما ډېر پوینټونه ما ویل چېړم به، خو بیا به هم چېرې راځم او په دې به خبرې کوو. سپیشل د پښتنو په کیس باندې ملګرو یو خبره درته کوم چې د حالات لګیا دي هم چې سرود خراب نه کوي په دې باندې چې بیخي دومره هم نه وځورېږئ. جیل دی، جیل څه شی دی؟ جیل ماوړي تاوړي څوک هم وړي، جیل ته دی ډک کړي. خو د وطن خبره نه پرېږدم، زه د خپل وطن د امن خبره نه پرېږدم. دا زما په وطن باندې بیا د ډالرو کاروبار کول غواړي. زه د ډالرو کاروبار د خپل وطن کې څوک نه پرېږدم. زمونږ په د دهشتګردۍ جوړول او بیا دغه کول ما پخوا هم ویلي. د دهشتګردو دوی داسې نیټ ورک دی، د خلق وایي یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے، یعنی جو آپریشن ہوئے اس کے بعد تھوڑا دہشت گردی میں واقعات میں کمی آ گئی ہے. یار اگر سچ دیکھا جائے ان واقعات کی ضرورت کم ہو گئی ہے. اگر دوبارہ ان کو ضرورت پیش آئی تو ان کے نیٹ ورکس ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھتے ہیں پختونخوا کے ہر شہر میں اتنے مضبوط ہے کہ ایک بٹن دبانے کے ساتھ یہ سب کچھ اتنا ملیامٹ کر دیں گے امن کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پھر کسی پر دعویٰ کریں گے ایک دوسرے. نو دا خبرې کړې دي. کله هم د خپل وطن د کیسې، د مظلوم د کیسې، د دغه نه پرشان نزو ملګرو زمونږ په چیک پوسټونو باندې ضلالت روان وو. د هغې دپاره تحریک آواز پورته کړ او نن د تحریک ملګري د هغې سزا ورته ملوي. خو ټیک ته سزا خو ملاو شي، زمونږ ملګري جیلونو ته هم هر شي ته لاړل که نه. خو څومره سپین ږیري، څومره زنانه موږ د چیک پوسټونو د ضلالت نه خلاص کړو. دا ته خو ګورئ چې څومره مندې خوندې په انتظار وي، هغه خپل زامنو سره ملاو شوي. دا ته ګورئ چې پخوا به پښتانه ورکېدل، اوس ورکېږي نه. اوس په ده به اف آی آر کېږي، په تاڼه کښې به وي، موجود به وي، ملاقات به هم کړي. دا ته خو ګورئ چې د دغه قیمت ادا کوو موږ. پښتانه مخکې به غټ غټ لیډران مړه شول، په هغې به څه شور نه و. نن چې یو عام پښتون ته څوک لاس ورسوي ټول پښتون پرې راپاڅي. دا شعور خو مو ورکړه. خامخا به د دغې قیمت غواړي. موږ د خپل وطن دپاره دا قیمت ادا کولو ته تیار یو. نور هم خپل وطن چې جرأت پیدا کوو د امن او د انسان دوستۍ دپاره، نور هم خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. او بل یو خبره، اعتماد ولرئ چې څه کېږي زه هغه هم وینم،
د هغې دپاره څه فیصله کول دي په هغه هم پوهېږم، هغه ته مشوره هم کوم، هر شی کوم. هغه چې څه شی ضرورت دي هغې ته ما خپل سیټ خپله مشوره خپل هر شی کړي دي. او هغه به ځینې خبرې دا وي چې هغه نه په لایو شي، اوس د ضرورت مطابق د وخت مطابق نه شي کولی. خو انشاءالله تاسو ښه په اعتماد ښه اوسئ. هېڅکله تحریک نه څوک کمزوری کولی شي. تحریک ملګري الحمدلله ښه پیاوړي ملګري دي، ښه تکړه ملګري دي. دا په دې کیسو باندې نه څوک کمولی شي، نه څوک کمزوریولی شي. په ایمان سره زموږ د تحریک یو ماشوم دی، ماشوم چې ماشوم پاتې وي هم چې هغه به هم د حق آواز ورکوي. زموږ د تحریک سره تړلې زنانه چې دي هم چې یو زنانه پاتې وي هم په کورونو کې چې زموږ مندې نسري په والله د حق دپاره به آواز هغه هم اوچتوي. تاسو واره مو خطا نه شي. علي او محسن په شان سړي چې دوی خوري هغه به بله ورځ وي. خدای دې نه وکړي چې علي محسن کیس روان دی، اف آی آر یې دومره لوز دی چې اول خو په هغې باندې دوی کار نه شي کولی. دروغجن اف آی آرونه دا به خدای پاک هر شی ټیکي، انشاءالله ټیکېږي به. د حق په لار روان یو، الله پاک را سره دی. تر اوسه پورې چې څه هم وشول الله پاک مو ملاتړ کړی دی. بیا کوي بیا کوي، الله زموږ سره دی. تاسو به بېغمه بیخي چې څه شی هم مشکلات راځي بیخي په وارخطایي سره نه، په ډاډه زړه سره په ډاډه زړه سره به دا قبلوو. دا د وطن مجلس دی، دا د تاریخ مجلس دی، دا د احمدشاه، دا د باچا خان، دا د صمد خان، دا دلته د نورو پښتنو چې څومره هم اتلان وي د هغو تسلسل دی. باید چې خپل تاریخ ته ټیټ نه شو، شرمېدلي نه شو، کلک ودرېږو چې هغه هم ویاړ ولري چې واقعي تسلسل دی، واقعي د هغې کنټینیوټي ده چې روانه ده. دا د تاریخونو خبرې دي، په دې پسې به ډېر زړه نه خوږوئ. ژوند دی خدای یو ځل را کړی دی، فکس یې را کړی دی. دا به د پښتو وطن وي، دا به دلته د امن وي، دا به دلته د سیالۍ د ژوند وي، دا به د خپلو خلکو په خپلو وطن باندې د اختیار د امن او ورسره د خپل وسایل چې دوی دلته ښه ژوند ولري د دغې دپاره وي. بیا درته وایم په اعتماد ښه اوسئ. زه ډېر ځیرک یم دا ټول حالاتو ته، او د دغو حالاتو کې کومه روغه فیصله ده څه وخت عملي کول دي، دې ټولو ته مې لوی فکر دی او لوی منصوبه لرم. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. هیله لرم په ټولو خبره به پوه شوي وئ. بیا هم چې څه کیسه وي زه به بیا لایو راځم، هېڅ مسله نه ده. ډېره مننه.